گرمی میں اتنی داد بہت ہوتی ہے آپ نے دیکھی۔ خالق کن مالک ارض و سما، شاید توجہ کرتے ہیں، بہت اپنی زندگی ادا کرتے ہیں آپ جیسے ادادار اچھے بہت سکتے ہیں۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ میں پھر ایک دعا عرض کر دوں، میں جب کر کے نہ داد لیتا ہوں نہ میری عادت طبیعت ہے، جتنا حق بنتا ہوگا آپ وہ تو کم از کم پورا کر دیں گے، امید تو ہے، اتنا آپ توجہ میں ہے میری بہت۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ اس کے 14 شعر ہیں اور 14 معصومین کے ساتھ منسوب، 14 اشعار 14 ہستیوں سے منسوب رکھتے ہیں۔ اس دعا کا خاصہ یہی ہے، اس دعا میں بہت پسند ہے۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ یہ زبان یہ دل پکارے بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو دیر تک بسم اللہ جس کا قضا کر دیا گیا۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ یہ زبان یہ دل پکارے بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار۔ نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ تھوڑی سی بیداری چاہیے، شعر میں بہت بڑا پڑھنے جا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں ضائع نہ ہو جائے۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ یہ زبان یہ دل پکارے بار بار، شعر بہت بڑا ہے، اگر آپ نے توجہ فرما لیں۔ سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ دعا سنیے گا۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب۔ شاباش شاباش، مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے گا۔ اچھے لگتے ہیں وہ نوجوان دوسرے کی زینت بن کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب۔ اللہ کرے سمجھ جائے آپ۔ سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے بٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن۔ جیتے رہے، مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کبھی محتاج نہ کرے۔ راضی ہو گیا جی، راضی ہو گیا۔ دیکھیے میں گزشتہ سال یہاں پہ آیا تھا اور پورے 1 سال کے سفر کے بعد آج آیا۔ شعر میں اپنے قد سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں۔ کچھ ایسے مصرے عطا ہو جاتے ہیں بادشاہوں کے درباروں سے کہ جن پہ ناز کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، اور دل یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری موت کے بعد وہ یاد رکھیں۔ اور مجھے مکمل اعتماد ہے، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بیان دے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ شعر آپ کو بھولے گا نہیں۔ میں مر بھی گیا تو شاید آپ کو یاد رہ جائے۔ سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، نعت کہنے کا ہنر۔ اب جس نے دائیں بائیں دیکھا وہ شعر طے کر دے گا۔ سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن۔ التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین۔ ایسے بولنا چاہیے آپ کو، ایسے اب آپ بولے ہیں۔ امام حسین آپ کو آباد ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ جی آپ آباد۔ بہت بڑا مجمع تھا تو بہت ڈھیلا نعرہ تھا، لیکن میں پھر بھی پڑھ لوں گا۔ پوری طاقت سے بولیے اتنے
یاد ہے اور جو عبادت سمجھتا ہے نام علی لینا بہت پھر پڑھ دیتی ہے اسی کام پہ اور میری کیا کرتی ہے یہی مقرر ہے آپ مقرر کہتے جائیں میں پڑھتا جاؤں یہی تو ہے سلسلہ نوکری زندگی کو چھو بھی نہ پائے مر بھی جاؤں تو شعر یاد رکھیے گا میں واسطہ دے رہا ہوں امام حسین مجھے پتا ہے کہ آپ کی رگوں میں مودت حسین رواں ہے لاہور میں عزاداری بہت زیادہ ہے اور جو عزادار ہے وہ کم از کم یہ شعر نہیں بھولے گا التجا ہے تجھ سے رب المشرقین دھڑکنے دل کی پکارے دھڑکنے دل کی پکارے مشکل شعر ہے لیکن آپ کے لیے لیکن اسلوب دیکھیے گا اور اس میں ایک لفظ ہے بس وہ سمجھ جائیں گے آپ کو شعر سمجھ میں آ جائے گا التجا ہے تجھ سے رب المشرقین دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین دل غمِ دنیا سے یوں آزاد ہو اللہ کرے آپ اس لفظ کو سمجھ جائیں جو میں نے پڑھ پہنچ گئے ہمیں سلام ہے مولا کی قسم یہ اسی آزاد میں سارا کچھ دل غمِ دنیا سے یوں آزاد ہو پرسدار سید سجاد ہو میں کتنا آپ کا شکر گزار ہوں تو اس شعر پہ نہیں ڈال دیتا دل غمِ دنیا سے یوں آزاد دل غمِ دنیا سے یوں آزاد پرسدار سید سجاد شعر سنیے گا دعا کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے علم دے تحقیق سے تاکید سے پانچویں معصوم کی تائید سے تھوڑی بیداری مولا کا واسطہ شعر بہت بڑا پڑھنا میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے وجود سے بڑا شعر مولا کی قسم آپ سارے کے سارے مذہب جعفریہ پہ اور مولا غنی کے رحمت کرے جناب اظہر حسن رحمتی صاحب بہت بڑے عالم دین ہماری ملک کا بہت قیمتی اثاثہ جن کی قبر کی خاک کو چھو کے پسند ذاکر بن گئے آپ سارے مذہب جعفریہ پہ اور میں شعر پڑھ رہا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں کیا پڑھوں دل غمِ دنیا سے یوں آزاد سے یوں آزاد دل غمِ دنیا سے یوں آزاد پرسدار سید سجاد علم دے تحقیق سے تاکید سے پانچویں معصوم کی تائید سے راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہنما ہو جعفر صادق میرا اچھا یہ میرا شعر ایک طرف اور سید صاحب کا فکر ہے ایک طرف بڑے لوگوں کی بڑی باتیں جن کو دہرانے سے ذکر کی برکت میں اور روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا تھا ہم جعفری ہیں قیامت کے دن فرشتے کہیں گے تو جعفری ہے تو جا پھر فری ہے اتنا آسان فکر میں سمجھ میں نہیں آیا تو کیا پڑی بات اللہ آپ کو آباد و شان رکھے جعفری ہاں تو پھر جا فری ہے راستہ کوئی نہ ہو فاسق رہنما ہو جعفر صادق میرا کچھ اشعار ہوتے ہیں جن کے مصرے تلاش کرنے پڑتے ہیں جاگنا پڑتا ہے کشت کاٹنا پڑتا ہے پھر خیرات مل جاتی ہے ایسے ہی یہ ہماری شیعہ قوم کی دعا ہے اور ہم اسی پر ہی کہہ رہے ہیں راستہ کوئی نہ ہو فاسق رہنما ہو جعفر صادق میرا سنیے گا مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیٰ قاظم سے ہو تو پیچھے بیٹھے سلام ہے کہ آپ نے اٹھے ہوئے آپ مولا مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیٰ قاظم سے ہو ایک منت ایک التجا دل میں آمین کہیے گا دعا سب کے لیے مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے یوں محبت موسیٰ قاظم سے نہ
رنجو بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا۔ اللہ آپ کو امام کی ضمانت میں رکھے، امام زمانہ آپ کی محافظت فرمائے، آپ نے جیت کیا دل دیا، نہ ادھر آئے کوئی رنجو بلا۔ مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، جو محبت موسیٰ قاظم سے ہو، نہ ادھر آئے کوئی رنجو بلا، میرے ضامن ہوں میرے مولا۔ بڑا مشکل شعر ہے، سمجھ لیجیے گا۔ وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان، اس طرح مولا تقی ہو مہربان۔ دیدہ و دل میں رواں ہو روشن، دیدہ و دل میں رواں ہو روشن، اس قدر خیرات دے مولا نکی، مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دیں امام عسکری۔ تو زندگی میں نہیں بولا، صرف شعر سنے، دل بولے تو بولے، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دے رہا۔ کل تک دائے تو شعر کی قیمت، سارے چپ رہو تو کبھی خیرات آل محمد، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان، اس طرح مولا تقی ہو مہربان، دیدہ و دل میں رواں ہو روشن، اس قدر خیرات دے مولا نکی، مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دے امام عسکری۔ دعا سنیے گا، سب کی دعا کر رہا ہوں۔ نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔ بسم اللہ جی، کروڑوں سے زیادہ ہے، زمانہ توفیق سلامت رکھیں۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کتنی مضبوط قوم ہو، اور خالق کونین نے تمہیں کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موازنہ کسی قوم کا نہیں کیا جا سکتا۔ ممبر ہے، ممبر سے میں نے کبھی غیر ضروری گفتگو نہیں کی، یہ فکر سب سے پہلے بادشاہ حسین کی اس نوکر کو عطا ہوئے اور میں نے ہی پڑھی، اس کو لوگوں نے یاد بھی رکھا اور پھر دعائیں بھی دی۔ آپ کو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آل محمد نے کیا کیا دیا، کبھی کاپی پہ لکھ کے رکھ لیجئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، مولا کی قسم یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کتنی محفوظ قوم ہے، کہ آپ پر کتنا کرم ہے خالق کونین کا۔ برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ ہے، برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ، مشکل کے لیے مشکل کشا۔ بسم اللہ جی، دو جملے پڑھ رہا ہوں، آپ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ، مشکل کے لیے مشکل کشا، امراض کے لیے خاک شفا، بخشش کے لیے کفن کربلا۔ ہو عزادار اور چپ رہ گئے، دل مانتا نہیں ہے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھتا۔ آپ زندگی کے کسی مرحلے پہ سوچیے، آپ کو سامنے نظر آ جائے گا آپ کتنے بڑے حصار میں ہیں۔ ناد علی آپ کے پاس ہے، حدیث قصہ آپ کے پاس ہے، تسبیح فاطمہ جیسا عمل آپ کے پاس ہے۔ مجھے ایک عالم دین سے میں نے پوچھا کہ میں کون سا عمل اختیار کروں، زیادہ سے زیادہ کس عمل پہ میں توجہ کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اس سے بڑا عمل ہوتا تو رسول اپنی بیٹی کو بتاتے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، میں سیدزادہ ہوں، چلے ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے، جب بھی سفر میں جایا کرے تسبیح فاطمہ پڑھ کے، بادشاہ فرماتے ہیں جو تسبیح فاطمہ پڑھ کے جائے گا ہم ضمانت دیتے ہیں وہ گھر واپس لازمی ہے۔
تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچانو. ہم تھوڑا سا نہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے. ان باتوں پہ دھیان نہ دیا کرو. عقیدہ وہی جو بزرگوں نے سکھا دیا, ہم اسی عقیدے پہ. ماتم ہماری نجات ہے, ایسے غم حسین ہماری نجات ہے, مجلس حسین ہماری نجات ہے, زنجیر زنی ہماری نجات ہے, کما زنی ہمارا عشق ہے. ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پوچھے کہ ماتم کہاں پہ ہے, زنجیر زنی کہاں پہ ہے, کما زنی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس بحث میں الجھنے کی. عقیدہ دل میں ہوتا ہے, کتابوں میں نہیں ہوتا. دنیا کی عادت ہے شیخانی کرتے رہنا. آپ نے پرواہ کوئی نہیں. صرف ایک بات سوچا کریں, محلے کا منسٹر واقف ہو تو پاؤں زمین پہ نہیں آتے. قیامت کے دن 14 وارث ہیں ہمارے. کربلا گام شاہ محرم کے دوران میرے والد گرامی کو پتہ نہیں کہاں سے فکر آتا ہوا, انہوں نے فکرہ پڑا, پتہ نہیں کتنے نعرے کہاں تک پہنچے. انہوں نے کہا آپ سے بڑی قوم روئے زمین پہ نہیں ہے. قیامت کے دن جن کے 14 وارث ہیں, 14 وارث ہیں, ایک سفارش کافی ہوتی ہے. انہوں نے آگے فکرہ فرمایا قیامت کے دن کسی ایک محمد نے بھی کہہ دیا بار الہ یہ میرا ہے. جیسا سخی روح زمین کا پوری کائنات میں کوئی نہیں. اس نے سخاوت کی ساری حدیں توڑ دی. انوکھا ترین شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے حسین, جس نے سخاوت کی ساری حدیں عبور کر لی اور وہ دائرہ ہی توڑ دیا جو سخاوت کا ہوتا ہے. میں اس پہ ایک شعر پڑھتا ہوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ایک شعر میں وہ ساری سخاوت کا بیان دے دیتا ہوں. وہ ہو سکتا ہے وہ شعر اس پہ کامل آ جائے, ویسے تو نہیں آ سکتا لیکن ہو سکتا ہے کامل آ جائے. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. اتنی داد نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی. شعر پڑھتا ہوں. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, گلہ نہیں کر رہا ہوں, بعض اوقات نہیں ملتی داد. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں, دیواریں بولے تو حق ادا نہ ہو. ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. دنیا سے بڑے لوگ چلے گئے, ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب کے مولا درجات پہ اضافہ فرمائے. انہوں نے میری زبانی یہ شعر سنا اور مجھے شاباش دے کے کہا کہ بہت اچھے پہلو کو بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. ایسے بولا کرو پتہ چلے کہ آپ سے کچھ سننے ہیں. اللہ تعالیٰ دل بڑا کر دیا. ایسے ہی سننے کا حق ہے جیسے آپ نے شعر وصول کیا. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہور تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام. اللہ کرے آپ سمجھنے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں, یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. چراغ ماتم شبیر اپنے سینوں پر اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں. یہ میرا ہاتھ ذکر پہ, ذکر مقدس, منبر مقدس, دربار مقدس. میری کوئی حیثیت نہیں ہے عطا بادشاہوں کی. میں شعر پڑھنے جاتا ہوں,
میں پرواز کر کے پڑھوں گی، حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دے، شیر کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ اگر میں صحیح بیان دے رہا ہوں تو آپ کو داد بتائیں۔ درے حسین کا، یا علی، اس کو کچھ آئی کرنا، درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر، جس نے زندگی میں داد دی ایک لمحہ مجھے دیکھے، فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ چراغ ماتم شبیر میرے سینے پر، اندھیری قبر کا ماہ تمام، میں نے دعویٰ کیا کل تک داد تو قیمت نہیں ہے، اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ہے تو نہیں بولا یار، مولا آپ کو مولا آپ کا آباد کرے حسین کا یہ فیض عام ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آپ اٹھا کے بولا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ارے حسین کا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام۔ عزاداری ہم نے ایجاد نہیں کی، عزاداری اللہ کا وعدہ ہے۔ پیچھے رہ گیا دکھ لگا مجھے، عزاداری ہماری کوئی اختراع نہیں ہے، عزاداری اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ واحد ہستی ہے امام حسین علیہ السلام جس نے سنا کی نوک پر اللہ کا ذکر کیا۔ پریشان ہو جائیں گے تو میں مزید پریشان کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عزاداری صرف ہم تک محدود نہیں، پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری، گھر جا کے سوچنا ضرور، پتھروں سے آج بھی خون کا نکلنا عزاداری، پھولوں پہ شبنم کا برسنا عزاداری، رخ آسمان پہ شفق کی سرخی عزاداری، خاک شفا کا سرخ ہونا عزاداری۔ میں نے سائیوان میں یہ شعر پڑھا تھا، مولا کی قسم نے وہ داد آج تک بھولی نہیں۔ آج لاہور میں دیکھتا ہوں کتنی داد ملتی ہے۔ میں نے کہا عزاداری نہ ہم نے ایجاد کی، نہ ہماری اختراع ہے، نہ ہم نے کوئی ترتیب دے کے بنائی ہے۔ عزاداری اللہ کا وعدہ ہے، جب تک کائنات رہے گی تب تک عزاداری موجود رہے گی، اور عزاداری ہم سے صرف منسوب نہیں ہے، اگر ہم رہیں تب بھی عزاداری ہوگی، نہ رہیں تب بھی عزاداری ہوگی، چونکہ کائنات میں جگہ جگہ عزاداری موجود ہے، آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک، شرق سے غرب تک، غرب سے شرق تک، کئی علامتیں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، چاہے وہ شبنم کا برسنا ہو، چاہے پلکوں کا جھپکنا ہو، مولا کی قسم سب عزاداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں نے 2 مصرے پڑھے، پورا سائیوال اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں لاہور والے قیمت دیتے ہیں، میں نے کہا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ سلامت رہے تیرے ذہن کی، بسم اللہ مولا آپ کا بات ہے، تم نے سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا۔ 2-4 ذاکر مار دینے سے، علماء مار دینے سے، تھوڑی سی رخنہ اندازی کر لینے سے عزاداری ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر امتحان۔ سب سے بڑا امتحان میرے بادشاہ حسین کا، یہ پوری کائنات مانے کہ ہر مسلک تسلیم کرے، ہر مسلک۔ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا، سیمینار تھا، بہت بڑا ہال تھا، تقریباً 2-2.5 ہزار نہیں تو 5,000 بندہ ہو۔ ان سے سوال ہوا جنگیں بڑی ہوئی ہیں،
बड़ी बड़ी जंगें हुई, बड़े बड़े लोग मारे गए। दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन करोड़ों लोग मारे गए। अंबिया से लेकर औलिया तक, औलिया से औसिया तक, औसिया से लेकर आम बशरियत तक कई बार बड़े बड़े नुकसानात हुए, बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी रज़्म, गाहें सनी, लोग कत्ल भी हुए, लेकिन नाम सबसे बुलंद इमाम हुसैन। जिंदा सिर्फ करबला है। उसने बहुत खूबसूरत जवाब, उसने कुरान की एक आयत में अल्लाह ने आफतें गिनवाई हैं, और वो 5 कि हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे माल के नुकसान से, कभी खौफ से, कभी औलाद के नुकसान से। ऐसे ही आयत आपको याद है। उन्होंने कहा ये वाहिद हस्ती है इमाम हुसैन, जिस पर 2 पहर में 5 आफतें आई और अपने मकसद से एक कदम भी हुसैन पीछे नहीं हटे। मैंने पहले शुरू में आगाज में कहा था करबला शहर नहीं है, करबला अल्लाह का राज है। वरना कौन ऐसा इंसान होगा जो बेटे कत्ल करवा के करबला की जा रहा है। लोग गए हैं, पहले दौलत देके गए, फिर कुर्बानियां देके गए, उन्हें सख्त कड़ी शरायत रखा। कभी करबला की तारीख पढ़े आप बैठ के, तुझे सिर्फ मौजज़ा है। पता नहीं कितनी मर्तबा मिस्मार किया गया कब्र हुसैन इब्न अली, लेकिन आज फिर पूरी दुनिया करबला जाती। चेहरा में इमाम हुसैन के 6 करोड़ लोग एक ही शहर में एक ही वक्त। मुझे किसी ने कहा कि 6 करोड़ लोग होते हैं एक वक्त में। मैंने कहा जी बिल्कुल होते हैं। लुत्फ लीजिएगा जुमले का। तो ये गवर्नमेंट कैसे संभालती है? मैंने कहा जो वहां की गवर्नमेंट का पता नहीं है, वहां के गवर्नर को अब्बास कहते हैं, बादशाह को हुसैन कहते हैं। तुम्हारे उठे हुए हाथ कभी मोहताज हो, तुम्हारी बोलती जबानों के इमाम से अपने हिफ्ज़ व अमान का यकीन जानिए। करबला की पहली कुर्बानी है हजरत मुस्लिम की कुर्बानी, पहली कुर्बानी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब जंग की हजरत मुस्लिम ने जब भी हमला करके फारिग होते थे ना, जब फौजें हट जाती फिर दीवार का सहारा लेके बैठते थे और फिर एक ही चीज रखते थे, काश आप मेरे दाएं अब्बास होता, काश मेरे बाएं अली अकबर होता। इमाम सादिक के जमाने में एक मोमिन कब्र रसूल की ज़ियारत के लिए आया और वो ईद का दिन था। उसने कहा बादशाह की ज़ियारत करता जाओ। दरवाजे पे दस्तक दी, बादशाह बाहर आया, गिरबान खुला हुआ था, सर में खाक, लिबास कदमों पे सर रखे। कहा बादशाह आज ईद का दिन है। फरमाया मुसलमानों ने हमारी कौन सी ईद छोड़ी? 2 ईदें हैं मुसलमानों की और दोनों कूफा खा गया। मसाइब हैरानी से ना सुना कर, मैं इल्तजा कर रहा हूँ, सैयदज़ादा हूँ, आज़ादार उसकी मिन्नत कर रहा हूँ, नौजवानों को अपील कर रहा हूँ। मसाइब आले मोहम्मद हैरान होकर न सुना। मुझे इस मिंबर की कसम है, जितने मसाइब बयान किए गए हैं और जितने हुए हैं करबला में, जितना उसका बयान किया जाता है हिस्सा, वो उसका आशिक अशीर भी नहीं। सही मसाइब पढ़े जाए तो मोमिन मर जाए। मैंने रशीद गिलानी साहब के बारे में कहीं पढ़ा और फिर सुना कि जब आखिरी ज़ियारत के लिए गए कब्र हुसैन पे, तो तब मक्तलगाह में लोग नीचे उतर के जाते थे ज़ियारत करने के लिए। मक्तलगाह नीचे है ना, तिल्ले ज़ैनबिया ऊपर है। जानते हो क्यों है? 70 कदमों का फासला। बहन तिल्ले ज़ैनबिया में थी, हुसैन मक्तल में था। हुसैन चाहता था ज़िबा होते हुए मुझे बहन न देखे। अबू तुराब का बेटा था और हुक्म दे रहा था जमीन को नीचे हो जा, मुझे बहन न देखे।
اور ابو تراب کی بیٹی زمین کو حکم دے رہی تھی اونچی ہو میں بھائی کو دے رہی ہوں. جب آخری بار زیارت پہ گئے تو نیچے اتر کے مقتل حسین کی زیارت کی. واپس آئے تو کہا کہ اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا. پتہ نہیں مجلس پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں. بس اسی کچھ دن بعد ان کی رجعت. عزادار وہ نہیں ہوتا جو پوری مجلس سنے اور پھر روئے. عزادار کو بہانہ چاہیے تھا, صرف بہانہ. میں تمہاری منت کر رہا ہوں, بہانہ بھی مل جائے رونے کا تو رو لیا کرو. لاہور عزاداری کا مرکز ہے. لاہور کی عزاداری پوری دنیا میں مشہور ہے. میں آپ کو خوشامد نہیں کر رہا ہوں. کم از کم 300-350 اشرا ہوتا ہے لاہور. بہت بڑے بڑے جلوس یہاں پہ ملتے ہیں. بہت زیادہ زندگی زنی ہوتی ہے, بہت زیادہ ماتمداری ہوتی ہے. منت کر رہا ہوں رونے کے بہانے ڈھونڈا کر. محرم قریب آ رہا ہے, 10 دن رونے کا بہانہ ڈھونڈ کے رویا کر. 4 سال کی بچی کو دیکھ کے رویا کر. التجا ہے, منت ہے. یہی لاہور میں ایک جج گزرا ہے, سجاد حسین شکاز میں نام بتاتے ہیں اس کو. ہم نے سنا ہے اس لوگ واقعہ. کہتے ہیں اپنی عدالت میں آ کے بیٹھا, بھری ہوئی عدالت, عزادار سید جج تھا, کرسی پہ جج بیٹھا ہے, عدالت بھری ہوئی ہے. جو مجرموں کو آواز دیتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو. اتنا رویا, روتے روتے کرسی سے گر پڑا. ساتھ والے کمرے میں جا کے منہ پہ ماتم کر کے کہا یا علی تیرا اپنا مقدر ہے. یہ دونوں عیدوں میں نقصان علی کی اولاد کا. ایک عید پہ علی کی اولاد یتیم ہوگی, اور یہ جو ابھی عید آئے گی کچھ دن بعد, میں منت کر رہا ہوں جو خاص طور پہ لاہور میں رہتے ہیں, ہمارے تو آسان ہے. 9 ذی الحج کی رات کو 10 کی جو رات ہوتی ہے 9 کا دن گزار کے کوشش کیا کر تھوڑی دیر کے لیے بھی پاک دامن جایا کر. علی کی بیٹی کے حق میں بس ایک جملہ کہا کر, بی بی تیرے 2 بیٹوں کا بڑا ارمان ہے. قاتل تو 6 ہوئے ہیں بی بی کے بیٹے, 2 کوفہ میں, 2 کربلا میں, 2 شام میں غریب ایسے گم ہوئے. پتہ نہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنی دور آ گئے. گھر میں مجلس کرایا کر. اور عجیب, میں اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں مسائل کا, تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. مکہ تک ساتھ تھے جناب مسلم, امام حسین علیہ السلام. مکہ میں بادشاہ نے اپنی شریک امامت بہن کو کہا, بہن میرے نانا کے ساتھ ایک علی ہے, اور میرے نانا نے ہر جنگ فتح کی. میرے قافلے میں 4 علی ہیں, حنفیہ علی ہے, مسلم علی ہے, معافی دیجئے گا جملہ سخت ہے, فرمایا سجاد علی ہے, عباس علی ہے. چاروں کربلا پہنچ گئے تو جنگ کا منظر نامہ بدل جائے گا. بہن کیا کروں, فرمایا آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا چاہتا ہوں حنفیہ کو مدینہ بھیج دیں, میری بیٹی تنہا ہے. اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. کوفہ سے 4000 خطوط موصول ہوئے ہیں, اور آخری خط میں انہوں نے مجھے میری ماں کے حق کا واسطہ دیا ہے. میں چاہتا ہوں مسلم کو کوفہ بھیجا. آپ نے بڑے آرام سے سنا. یہ خبر پہنچی خیموں میں. مجھے غازی کی قسم, دونوں بیٹے وہ بھیجنا تو مسلم, ایک 5 سال کا, ایک 7 سال. بابا تنہا سفر پہ جاؤ نا, اکتا جاتا ہے انسان, ہمیں ساتھ لے چل, ہم تیرا خیال رکھیں. زیادہ طویل نہ ہو جائے مضمون, منبر پہ ہوں اور سگے زیادہ ہوں, شہید کا بیٹا ہوں. اسے معمولی قربانی نہ سمجھا. جناب مسلم کی قربانی کو معمولی قربانی نہ سمجھا.
بہادر ویسے ہی تھا جیسے حضرت عباس، لیکن مظلومیت میں کہیں زیادہ ہے حضرت عباس۔ سوال کرو کہ اس کی فکر کیوں پڑا؟ یہ منبر ہے اور میرا ہاتھ، بادشاہ علی سے لے کر امام عسکری تک، چاہے کسی کو زہر ملا، چاہے کوئی قتل ہوا، یا بھائی صاحب تھا، یا بیٹا صاحب تھا، یا بہن پاس تھی، تو نہیں سمجھا میرے جملوں کو۔ واحد مسلم ہے جو قتل ہو رہا تھا تو کوئی دائیں بائیں نہیں تھا۔ بیٹے پہلے گرفتار ہو گئے تھے، معافی چاہتا ہوں، سادات سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر میں صحیح پڑھ دوں کر تو رہا ہوں، کسی کا دل نہ دکھ جائے، لیکن بیان روایت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑی بے دردی سے مارا ہے حضرت مسلم کو مسلمانوں نے۔ حسین جیسے صابر کی چیخ نکل گئی منزل زبالہ پہ، جب نگاہ امامت سے مسلم کی حالت دیکھی۔ حالت کیا تھی؟ دارالامارہ کی چھت پہ رسیوں میں بندھا ہوا مسلم کو دیکھا۔ جو شرما کے رونے کے عادی نہیں ہے، ذرا فکرہ سنیے گا، میں نے پڑھ دینا ہے، تو نے سن لینا ہے۔ جلاد کی تلوار تھی، مسلم رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، حسین کی چیخ نکلی، غازی نے سر قدموں پہ مارا، آواز مولا تیرے جیسا صابر اتنی اونچی آواز میں روئے تو کوئی قیامت ہی ہوتی ہے نا۔ بادشاہ بتانا راز کیا ہے؟ آوازی برداشت کرنے کا کہا تیرا نوکر ہوں۔ آوازی پھر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو غازی نے منظر دیکھنا، رسیوں میں جکڑا ہوا مسلم، دارالامارہ کی بلندی، جلاد کی تلوار قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے کوفہ بھیج۔ آوازی لڑنے جائے گا، آوازی نہیں بولا لڑوں گا نہیں، جب یہ تلوار چلائے گا نا میرے بھائی کا سر گرے گا، جگہ اونچی ہے میں جھولی میں لوں گا۔ آوازی غازی جلدی نہ کر، ایک لمحہ گلی میں دیکھ۔ جب عباس نے دیکھا تو عباس نے منہ پہ ماتم کیا، مولا کوئی سیاہ برقعے والی بی بی ہے جو ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہہ رہی ہے کہاں کہاں رونا ہے، بسم اللہ۔ میرے بھائی نے اعلان کیا تھا، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، بڑوں کو سلامت کرتے ہیں، ابتدا ہے کربلا کی، یہ ابتدا ہے، دیباچہ ہے کربلا کا، حضرت مسلم کی شہادت۔ چھوڑ دیتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا، لیکن اب واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، مجھے معافی دیجیے گا۔ پتہ نہیں کیسی کوئی بے غیرت مسئلے، پتہ نہیں کیا دشمنی تھی آل محمد سے۔ شریعت مصطفیٰ کہتی ہے اگر کوئی پردیسی بھی مارا جائے، اس کا بھی جنازہ پڑھو، کفن پہناؤ، تدفین کرو، یہ ذکر پاک کی قسم 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ شرم نہ آئے وہ کم از کم ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کے پوچھا دیجیے گا اگر فکرہ ایسا ہے۔ 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ سب سے پہلے میسی شہر میں یہ فکرہ پڑا تھا، بڑا عزادار مومن تھا، غالباً حاجی نبی بخش اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا عقیل محسن کھول کے بیان کر، ہم رونے آئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی میں نے کھول کے پڑھا ہے، 19 دن تک کوفہ کی گلیوں میں حضرت مسلم کی لاش پھرائی گئی۔ وہ پھر اٹھے، کہا کہ کھول کے پڑھ۔ میں نے کہا جی میں نے بتایا 19 دن تک لاش گلیوں میں پھرائی گئی۔ کہتے پھر کھول کے بتا، تابوت میں بند لاش تھی؟ میں نے کہا کوئی تابوت نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں پھر کیسے پھرائی گئی؟ میں نے کہا ظالموں نے حضرت مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھی۔ میں جڑے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں، یہ وہ لاش تھی جس کے ساتھ ساتھ شامل نہیں تھا، سر انہوں نے کوفہ کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ 10 ذی الحج کو حضرت مسلم قاتل ہوئے، یا 9 کو، 12 محرم کو اجڑا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ آیا۔ اسی لاہور والی ملکہ کی نگاہ حضرت مسلم کے سر پہ پڑی،
کانپتا ہوا ہاتھ امام سجاد کے شانے پہ رکھ کے کہا سجاد کیا کوفے میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ کب سے میرا وارث قتل ہوا ابھی تک بسم اللہ بہت پردہ ڈال کے فکرہ پڑا برداشت نہیں کر پائے گے. بس ایک سوال کا جواب دو مجلس میں تمام کروں. 2-4 جملے میں نے پڑھنے ہیں مسائل کی چونکہ جنازے برآمد ہونے اس لیے پڑھنے اور واجب کی نیت سے پڑھنے زندگی کا پتہ کوئی نہیں. ایک سوال کا جواب جو صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں ایمان سے بتاؤ باپ پردیس میں مارا جاتا بیٹوں کا کیا ہوتا ہے؟ بیٹے بھی بڑے نہیں تھے. ایک 5 سال ایک 7 سال کا. مولا میرے بھائی عظیم حیدر کی زندگی تلاش کرے ان کے بچوں کی زندگی تلاش کرے. وہ مجلس کرواتے ہیں حضرت مسلم کے بیٹوں کی. پچھلے سال جو میں نے پڑھی تھی ان کے گھر پہ تابوت برآمد ہوئے تھے. بہت گریا ہوا تھا. پاک بیوی بڑی راضی ہوتی ہے اگر اس کے بیٹوں کو کوئی روئے کیونکہ ترستی گئی ہے شام تک. کوئی تو کہے گا بی بی تیرے بیٹوں کا بڑا ارمان. اجازت ہو 2 شہزادے باپ قتل ہو گئے. دشمن ماحول کوفہ دشمن تھا نا. آل محمد دشمن کا شہر ماحول اجنبی رستوں کا پتہ نہیں تھا. کبھی کسی گلی میں کبھی کسی موڑ پہ ایک فکرہ میں جب پڑھتا ہوں میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے. کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں بھی پڑھتا لیکن آج واجب کی نیت سے پڑھتا ہوں. میں نے جتنے بھی حضرت مسلم کی اور اس کے بیٹوں کے مسائل پڑھے ہیں میں نے اس سے زیادہ دردناک فکرہ نہیں پڑھا. کیا آپ کو معلوم نہیں یا آپ کا ذہن نہیں کہتا ہوگا کہ باپ نے کوشش تو کی ہوگی کہ میرے بیٹے محفوظ ہو جائیں. مجھے اس منبر کی قسم ہر دروازے پہ گیا کوفے پہ کہ میرے بیٹوں کو امان دے دو. کوئی نہیں مانا. آخر کار قاضی شرح کے دروازے پہ حسین کا سفیر آیا دستک دی. قاضی شرح باہر آیا. آوازی میرے معصوم بیٹے ہیں ان کا کوئی جرم نہیں ہے یہ بالکل بے جرم ہے. میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معلوم ہے میں نے قاتل ہو جانا ہے. اجنبی شہر ہے میں تیری منت کرتا ہوں تجھ پر میرے بادشاہ علی کے بڑے احسان ہیں. ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے مانتا. صرف اور صرف اتنا کہتا ہوں کچھ دیر کے لیے انہیں اپنے گھر میں امان دے دے. قاضی شرح نے کہا میں پورے کوفہ کی دشمنی مول نہیں لے سکتا. سنو کہ احساس کا فکرہ ہے اور مظلومیت کی آخری حد ہے. جناب مسلم نے جب دیکھا نا آپ کوئی چارہ نہیں چلتا تو حضرت مسلم نے درد بھری آواز میں کہا اگر تو امان نہیں دیستا پھر ایک کام کر تو ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھ میں گلی کا موڑ جاؤں چھوڑ دینا. پھر ان کا اپنا مقدر جہاں انہیں نصیب لے جائے. پھر ان کا اپنا مقدر یہ قید ہو جائے. پھر ان کا اپنا مقدر چاہے قتل ہو جائے. لیکن میں چاہتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے بسم اللہ اور آپ کی آوازوں پہ رحمت خالق آپ کی نسلیں آباد رکھیں. بہت ہی قبولیت والی عزاداری ہے. بات مجھے ہمت دے گے میں تھوڑا مسائل پڑھ لوں گا اور شبیہات تب آئیں گے جب میں اشارہ کروں گا. اس سے پہلے چونکہ یہ مجلس ہر دفعہ نہیں ہوتی ہر بار نہیں ہوتی. یہ بڑا کوئی خاص روحانیت والا ماحول ہے. کوئی پاک بی بی کی طرف سے پرسے پہ بڑا کوئی نظام ہے کہ وہ بی بی چاہتی ہے کہ میرے بیٹوں کو چی بھر کے رویا جائے. اب دعا کرو میں بڑے مشکل موڑ پہ ہوں. باپ قاتل ہو گیا بیٹے قید ہو گئے. میں نے پڑھ دیا تم نے سن دیا. پھر سن لو ایک 5 سال کا نام ابراہیم ایک 7 سال کا نام محمد. میں نے پڑھ دینا تو نے سن لینا. اگر مسلح پہ فکرہ یاد آئے تو آنسو گرے گا. چھوٹا علیحدہ زندان میں تھا. اب مجھے معافی دے دینا جو صاحبان اولاد بیٹھے. چھوٹا علیحدہ زندان میں تھا بڑا علیحدہ زندان میں تھا. بڑا چھوٹے سے کبھی کبھی دیوار کی ٹیک لگا کے پوچھتا تھا ابراہیم کیسا ہے اور ایک ہی جواب آتا تھا بھائی پیاس لگی ہے. بھائی مجھے پیاس لگی ہے. بھائی مجھے اکیلے نیند نہیں آتی تیری مرضی ہے. مولا تیرا ماتا پرسہ قبول کرے. میں بڑے مشکل موڑ پہ ہوں. مجھے غازی کی قسم ہے فکرہ میں پڑھ رہا ہوں درد کپڑا ہوا. اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے ماتم کی آواز بلند ہو جائے گی. چھوٹا علیحدہ زندان میں بڑا علیحدہ زندان میں. اب یہ میرے چھوڑے ہوئے ہاتھ مجھے معافی دے دینا.
چھوٹا بیمار ہے, بڑا زخمی ہے. پوچھو اگر وہ بیمار ہے تو یہ زخمی کیوں ہے؟ مجھے عباس کے مقدس علم کی قسم ہے, مارتے دونوں کو تھے, لیکن جب کوئی چھوٹے کو تماچا مارنے لگتا, بڑا اپنا چہرہ آگے کر کے کہتا جتنا مارنا ہے ماتم کیجئے گا, جتنا مارنا ہے میں حاضر ہوں, اسے کچھ نہ کہے. مجھے ماں نے تاکید کی تھی اس کا خیال رکھنا, اگر یہ پردیس میں مر گیا تو میں ماں کو کیا جواب. یہ حق ہے رونے کا. دونوں علیحدہ علیحدہ زندان میں قید ہیں. دن گزرتے گئے, عید کی رات آ گئی. عید کی رات لوگوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے. مشکور داروغہ زندان کا داروغہ تھا, جلدی گھر پہنچنے کی نیت سے اس نے تھوڑی جلدی کی. جلدی میں اس کو 2 بے وارث بچے بھول گئے, یہ کھانا اور پانی دینا بھول گیا. یہ گھر آیا, آدھی رات کا وقت ہوا, یہ بستر پہ سویا. یہ اس کی زوجہ تڑپ کے اٹھی, آوازیں مشکور, لگتا ہے خیر کوئی نہیں. آوازیں کیا ہوا؟ آوازیں میں آنکھیں بند کرتی ہوں, کسی پردادار کی آواز آتی ہے, ہم اجڑ گئے ہیں, ہم برباد ہو گئے ہیں. آواز مشکور, لگتا ہے خیر نہیں ہے. آواز تیرا وہم ہوگا, سو جا. یہ دوبارہ سوئی, پھر تڑپ کے اٹھی. اب تنہا نہیں اٹھی. جو اولاد والے بیٹھو مجھے معافی دینا, اس کی 2 کم سے بیٹیاں ساتھ اٹھی. آواز بابا ہماری ماں جھوٹ نہیں بولتی, ہم نے بھی دیکھا ہے بے پردہ دار ہے جو بار بار رو کے کہتی ہے میری جوڑی پیاسی رہ گئی ہے, کوئی میری بچوں کی خبر لینے والا نہیں ہے. یہ کہتے مشکور پر بچے قید میں ہیں, آوازی ہاں 2 معصوم قید میں ہیں, چہرے میں نورانی ہے, ظلم بڑا کرتے ہیں ظالم. یہ کہتے جا پتہ کر کے کون کھانا اور پانی دیا, اگر مصائب نہیں سنے گا تو میں چھوڑ دوں گا, بیٹھے ہو تمہارے لیے پڑھ رہا. کھانا اور پانی دیا, مشکور دوڑتا ہوا آیا, جس کے سینے میں دل ہے وہ ماتم کرے گا, یہ میرا وعدہ ہے. مشکور دوڑتا ہوا آیا, 14 قدم زندان سے دور تھا, جیسے ایک منظر دیکھا یہ بیٹھ گیا. منظر کیا تھا؟ بڑا شہزادہ اپنا سر سلاخوں پہ مار رہا تھا. جس کا ہاتھ بلند ماتم میں دعا کر پڑھ جاؤں تو سن لے. بڑا شہزادہ اپنا سر سلاخوں پہ مار رہا تھا, ابھی شادی سر کا خون آئیڈیوں تک آ گیا تھا. مشکور کہتا نہ مار تکرے میں آ گیا. آوازی تب آیا جب میرا بھائی مر گیا. بڑی منظوری والی مجلس ہے, مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. یہ کوئی قبولیت کی سند ہے, اندھیرے کا ہوگا, اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. یہ قبولیت کی سند ہے. آخری ایک جملہ پڑھتا ہوں, شہادت نہیں پڑھتا, اگلے سال پڑھ لوں گا اگر پڑھنا پڑا. یہ دوڑتا ہوا گھر لگا اور پوچھو کیوں آیا, کیونکہ اس نے زندان کا دروازہ کھولا, اس نے شہزادے کی نبض دیکھی. بڑے شہزادے سے کہا نام آ ٹکرے تیرا بھائی زندہ ہے. کہا زندہ ہے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ اس کو بخار بہت زیادہ, یہ پیاسا ہے. 4 مرتبہ بھائی نے بھائی کو بلایا, بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. آخر بڑے شہزادے نے مشکور کو دیکھا. مشکور اب دعا کرو میں پڑھ جاؤں. تیرے گھر میں کوئی پردہ دار ہے؟ آیا ہی نہیں تو تیرے گھر میں کوئی پردہ دار ہے؟ آوازی کیا کرے گا؟
तुझे जन्नत की रसीद दूंगा। का इतनी छोटी उम्र में जन्नत कौन देता है? और करवा तू है कौन? का तुमने पहचाना जो नहीं, इसकी लाश गलियों में फिराई गई। अब्बास के भांजे हैं, कदमों पे गिर पड़ा। शहजादा मुझे माफी दे, तेरे घर की कनीज आखिरी फिक्र पड़ा, तेरे घर की कनीज है, अभी जाके ले आता हूँ। इसने सोचा को तड़प के जगाया, जल्दी कर उठ, उतर गए हैं। आम बच्चे नहीं, अब्बास के भांजे हैं, हमारे बादशाहों की औलाद है। जल्दी कर उतर गए, जन्नत मिल गई हमें। ये उठी 7 बेटियों को लिया, जैसे एक मात में जलूस चलता है, ये जिंदान में आए। अब दुआ कर ये फिक्र में पड़ जाऊं। इसने दरवाजा खोला, ये इसकी जोजा की चीख निकली, आवाज़ी चराग तो बुलंद। मैं भी तो देखूं जिनका कोई नहीं होता वो सोने के जिनका कोई नहीं होता यानी। अच्छा फिक्र पढ़ लो, दुआ कीजिएगा, मैं पढ़ जाऊं और तुम सुन लो। फिक्र खास तौर पे माओ बहनों के लिए पढ़ो, खास तौर पे मुसल्ले पर भी जाता है तो आंसू पड़ेगा। दरवाजा खोला, मशकूर की जोजा अंदर आई। छोटे शहजादे को इसने देखा, ये कांप गई, चेहरे पर तमाचों के निशान थे, गला खुश्क था, लब सूखे हुए थे, लब हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा शहजादा आगे बढ़ा, दिल की छोटी औलाद है, मुझे माफी देना, क्यों हाथ जोड़, भाई को कुछ हो गया। कहा शहजादा परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। कहा यूं नहीं, मुझे माँ बन के भाई जगा दे। बड़े बड़े मसाइब पड़े हैं, ऐसा मसाइब पड़ा कोई नहीं, मेरे फिक्र में पड़ रहा, मुझे माँ बन के भाई जगा दे। उसके जिस्म कांपने लगा, मैं तेरे घर की कनीजों की भी कनीज हूँ, मेरी क्या जरूरत है माँ बन के जगाऊं? आज मैं मुश्किल में हूँ, मेरे भाई ने कब से माँ की आवाज नहीं सुनी, मुझे पता है तू माँ बन के जगाएगी, ये जाग जाएगा। वो सानू होके बैठी, कुरान का वास्ता दे रहा हूँ, एक लम्हा वो सानू होके बैठी, याद शहजादे का सर झोली में रखा, पत्थर पिघल जाते तू मोमिन है। पहला बोसा पेशानी पे दिया और रो के कहा जाग, माँ मिलने आई है। शहजादे ने आंखें नहीं खोली, दुआ कर, माँ मिलने आई है, कबूल करे, शहजादे ने आंखें नहीं खोली। मशकूर की जोजा उठी, अपनी बेटियों को बुलाया, आओ मैंने कोशिश की, ये नहीं जागा, एक लम्हा तुम कोशिश करो। दोनों बेटियां मशकूर की शहजादे के कदमों की तरफ आई, बाहों की तलियां चूम के कहा आज ईद की रात है।
सकती